اور پھر پین ڈریگن، آئی تھنک ان سے لاسٹ ٹائم بات نہیں ہو پائی تھی. ہیلو جی غالب صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی، آپ کیسے ہیں؟ بس کیا کہوں، سائنس علیکم کہوں یا یہ کہوں کہ اللہ کا شکر ہے. جو بھی کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ہاں جی، کیا بات کریں گے؟ میرا آپ سے کوشچن تھا ایک، تو وہ اس چیز پہ ہے کہ اب جتنے بھی جو ریلیجنز ہیں، اب ہندوازم ہے، بدھزم ہے، کرسچینٹی ہے، رائٹ، ان یہ سب ریلیجنز بہت زیادہ فلیکسیبل ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ہندوازم میں دیکھیں تو کتنے ہی ڈفرینٹ ٹائپس کے اسکرپچرز ہیں، ہر ریجن کی پریکٹسز ڈفرینٹ ہیں اور سب کچھ ہیں. تو مجھے ایک چیز یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فلیکسیبلٹی جو ہے یہ اسلام میں کیوں نہیں ہے، ایون دو کہ اسلام میں ایسی موومنٹس ہر دور میں ہوئی ہیں، لیکن کبھی دے نیور گین ٹریکشن. لائک فار ایگزامپل جو ارلی ہسٹری اسلام کی ہے اس میں متزلٹس ہیں، ٹھیک ہے، کرامتیز ہیں، اسماعیلیز ہیں، لیکن یہ کبھی مین اسٹریم میں نہیں آئے. صوفیز ہیں، کبھی بھی یہ مین اسٹریم میں نہیں آ پائے. اس کے بعد آج کے آپ دور میں دیکھ لیں، گاندھی صاحب ہیں، ایون ایک ٹائم پہ پرویز جو ہیں وہ بھی کافی پاپولر تھے آئی تھنک پاکستان میں یا انڈیا میں. تو لیکن کبھی بھی یہ لوگ مین اسٹریم میں کبھی ان کو اسپیس نہیں دیا گیا. ایسا کیوں ہے؟ اسلام کافی ریجڈ ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کو اسپیس نہیں مل پایا. ٹھیک ہے، اب اس کو ذرا اگر دیکھا جائے تو روٹ بڑی ڈیپ ہے اصل میں نا. میں نے پہلے بھی اس چیز کے اوپر بات کی ہے کئی بار کہ یہ کیوں ہوتا ہے. ایک نہیں لیکن اگر ہم یہ پرابلم بڑی ڈیپ روٹیڈ ہے، اور یہ پرابلم جو ہے وہ اسلام کی پیدائش کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کو ہم ان ڈیپتھ دیکھیں کہ یہ کرائسس کیوں ایگزسٹ کرتا ہے، کہ اسلام حد سے زیادہ ریجڈ کیوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد کی جو اسلامک ہسٹری ہے اس کے مطابق جب ہو جاتی ہے ڈیتھ، کوئی قرآن مکمل نہیں تھا. ٹھیک ہے، قرآن مکمل نہیں تھا اور قرآن تھا بھی نہیں اس ٹائم. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں کہ رسول اللہ کی ڈیتھ 632 میں ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اسلام کس حالت میں تھا؟ ہم اب جو تاریخ طبری میں حالت لکھی ہے یا طبقات ابن سعد میں لکھی ہے یا ابن شام جو تھوڑی بہت بتا رہا ہے رسول کی ڈیتھ پہ کیا حالت ہے، وہ اصل میں سچویشن اس کے ٹوٹلی اپوزٹ تھی. کیسے کہ آج جب آرکیولوجیکل ایویڈنس نکل رہا ہے، باہر آ رہا ہے، تو ہمیں یہ پتا ہے کہ اگلے 90 سال تک اسلام کہیں تھا ہی. ٹھیک ہے جی، قرآن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابو بکر، عثمان، علی سب فکشنل کریکٹرز تھے؟ شاید فکشنل ہوں، شاید کسی اور کیریکٹر کے اوپر بلڈ کیے گئے ہوں، اس بارے میں ابھی کچھ کہنا زیادہ ممکن نہیں ہے. مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ فکشن تھی بہت بڑی. اور عبد الملک جو ہے وہ تقریباً 690 کے راؤنڈ وہ قرآن بناتا ہے، یعنی تقریباً 60-70 سال بعد کوئی پریمیٹیو قرآن سامنے آتا ہے. ہمیں نہیں پتا وہ قرآن کیسا تھا اور کیا تھا اور کیا نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن ابھی تک بن رہا ہے اس وقت بھی، اور عباسیوں کے دور تک قرآن میں تبدیلی ہوتی رہی. 2nd سینچری ہجری کے اینڈ پہ کہیں جا کے قرآن فائنلائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب پرابلم یہ ہے کہ یہ قرآن کی اسلام کی بیس میں ہی پرابلم ہے، کیونکہ یہ اس کا جو قرآن ہے وہ اتنا چھوٹا ہے اور اتنا انسگنیفیکنٹ ہے اور اتنا، اب قرآن واحد کتاب ہے ایسی ریلیجس، اگر آپ بائبل کو آپ دیکھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کو، تو خدا اپنے آپ کو ریپیٹ نہیں کرتا. اب یہ قرآن میں خدا جو ہے وہ موسیٰ کا قصہ ایک بار بتائے گا ایک صورت میں، دوسری بار دوسری میں بتائے گا، تیسری بار تیسری میں. اس کا قصہ ایک آیت دو آیت کہیں جا کے 10 صورتوں میں جا کے موسیٰ کا پورا قصہ سماپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ان کے پاس قرآن تھا نا تو یہ کنفیوز تھے، ان کا ریلیجن بالکل ہوا میں تھا، کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہماری فقہ کیا ہے، ہماری شریعت کیا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ان کو پتا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ بیٹھے اور انہوں نے پھر نبی کے گرد حدیث بنائی.
بلکہ سیرت رسول جو ہے وہ بنائی گئی سب سے پہلے، جو کہ رسول کے مرنے کے 218 سال بعد لکھی جاتی ہے سیرت ابن ہشام، ٹھیک ہے، اور بخاری تقریباً 250 سال بعد رسول کے جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، اور اس طرح طبری جو ہے وہ اس سے بھی کچھ بعد یا اسی ٹائم کے ارد گرد لکھی جاتی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ شروع میں ایک اتنا بڑا ویکیوم ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ پہلے 60-70 سال قرآن نہیں ہے، پھر جب قرآن آیا وہ نامکمل ہے، پھر قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے دوسری سینچری کے اینڈ پہ، اوپر جا کے قرآن کمپلیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب قرآن دوسری سینچری کے اینڈ پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب قرآن انہوں نے جب کمپلیٹ کر لیا تو اب قرآن کی تفسیر کیسے کریں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، اب تفسیر کرنے کے لیے کوئی مٹیریل ہونا چاہیے، کوئی نالج بیس ہونی چاہیے، وہ نالج بیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اب یہ کیا کرے، پھر یہ نالج بیس بنانے بیٹھے۔ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلام کی فنڈامنٹل بک سیرت الرسول ہوتی تو اسلام میں اتنا زیادہ ایشو نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب ہے یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، اب ان کے جو فقہ کے عالم اور جو ان کے عالم تھے سارے، وہ بیٹھ گئے سر جوڑ کے کتابیں لکھی، ٹھیک ہے۔ اب ایک نے سیرت لکھی، واقدی نے لکھی، ٹھیک ہے، پھر اسحاق نے لکھی، پھر اسحاق کے بعد اس کا ایک اور سٹوڈنٹ تھا جس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی لکھی تھی، پھر ابن ہشام نے سیرت لکھی، پھر ابن ہشام کے ساتھ ساتھ واقدی تھا جس نے رسول کی جنگوں کی ہسٹری لکھی، پھر واقدی نے سیرت رسول بھی ایک لکھی تھی جو کہ آج ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تاریخ مغازی یا رسول اللہ واقدی نے لکھی، اس نے سیرت رسول بھی لکھی تھی۔ ابن اسحاق نے ایک اپنی تاریخ، ابن اسحاق نے ایک اپنی تاریخ لکھی تھی اور اپنی سیرت لکھی تھی جو کہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جو کہ جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ تھی بھی نہیں کبھی۔ ابن اسحاق اورلی کام کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد درمیان میں ایک اور بندہ ہے، اور تیسرا پھر تیسرا آتا ہے ابن ہشام۔ ابن ہشام قرآن کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ کوئی ایسی کتاب جو کہ فوراً بعد قرآن کی آتی ہے تو وہ سیرت ابن ہشام، ٹھیک ہے۔ مگر پرابلم کیا ہے کہ لوگ جو تھے وہ امویوں کو ہٹا کے عباسیوں کو بٹھا چکے تھے، اور لوگ عباسیوں سے بھی خوش نہیں تھے، تو جو لٹریچر ان کے نیچے کریٹ ہو رہا تھا وہ اس کو بھی پورے طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو اب ایک ایشو بنا ہوا تھا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ پھر مختلف حکمرانوں نے مختلف قسم کے اسکالرز کو جو ہے وہ ان کی سرپرستی شروع کر دی۔ جب انہوں نے ان کی سرپرستی شروع کی تو ایک دم ہی مارکیٹ میں سینکڑوں کے حساب سے کتابیں آ گئی۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ رسول کی زندگی اور قرآن کے اوپر ہزاروں میں کو 20-25 ہزار کتاب لکھی گئی ہوگی اب تک، ٹھیک ہے، جس کی ہر ایک کی اپنی اپنی ویلیو۔ اب پرابلم یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں، آج تک آپ دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی ایک بھی کتاب نہیں ہے جس میں آپ کو مکمل اسلام مل جائے۔ اب اگر فرض کریں کہ یہ کہتے ہیں نا مجدد آتے ہیں، جو مجدد آتا ہے تو وہ جی قرآن اسلام کو ریفارم کر دیتا ہے، دوبارہ سے رسول کے طریقے پہ واپس لے آتا ہے۔ مجدد کی پاسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ مجدد آئے گا تو وہ بخاری سے مسلم سے لڑے گا، کہ وہ قرآن سے لڑے گا، کہ وہ سیرت رسول سے لڑے گا، کہ وہ طبری کی ہسٹوری کی بیس پہ کرے گا، مطلب وہ خود ہی کنفیوز رہے گا کہ اسلام کی۔ اب اسلام کی ہسٹری میں مختلف فقہوں کے، مختلف اماموں کے، مختلف فرقوں کے بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں آپس میں، اتنے زیادہ ہیں کہ مطلب وہ ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے کو تیار ہیں۔ اور یہ ہی نہیں ہے کہ صرف شیعہ سنی میں ڈفرینس ہے، بھائی یہ تو بریلویوں کا علیحدہ ہے، وہابیوں کا علیحدہ ہے، دیوبندیوں کا علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا اسلام ہے، اور ان میں ڈفرینسز ہیں، ہر کوئی اسلام کی کوئی ڈفرینٹ کتاب کو مانتا ہے۔ اگر فرض کریں، اگر ایک کتاب، جس طرح آپ دیکھیں کرسچینٹی میں معاملہ بہت سیدھا ہے، صاف ستھرا، کیسے کہ صرف اور صرف نیو ٹیسٹمنٹ کی 27 بکس ہیں، ٹھیک ہے، اور سارے کرسچنز ان کو حرف آخر مانتے ہیں۔ اب ان 27 بکس کی بیس پہ کوئی سیرت لکھے، کوئی حدیث لکھے، کچھ بھی لکھے، اس کی ویلیو ان 27 بکس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اب اسلام یہ کام قرآن کے ساتھ کرتا تو ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ قرآن آپ کو رسول کی اور سیرت رسول کی، رسول کے اسماء الحسنی کی، رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا۔ نہیں سر، لیکن میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب جس طرح کرسچینٹی میں ہے، رائٹ، کیتھلکس اور پروٹیسٹنٹس ہیں، تھاؤزنڈز آف سیکٹس ہوں گے، آئی ڈونٹ نو کرسچینٹی میں ہوں گے، چرچ ٹو چرچ ویری کرتی ہے کرسچینٹی، رائٹ، بٹ کوئی کرسچن ایک دوسرے کی گردنیں نہیں اتار رہے، وہ اسی لیے نہیں اتار رہے نا کہ ان کے درمیان میں فنڈامنٹل چیزوں پر اتفاق ہے۔
تو مسلمانوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اتفاق ہے، اس لیے یہ مسلمانوں میں پرابلم یہ ہے کہ قرآن اتنا ایمبیگوس ہے کہ ہر کوئی اس کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے. یہاں پھر مسلمانوں کی نیچر ہی ایسی ہے، مطلب کہ وہ مسلمانوں کی نیچر نہیں ایسی سر، نہیں آئی ڈونٹ اگری وتھ دس. یہ اسلام ہے پرابلم، کیونکہ اسلام کے جو سینٹر پہ ہے نا وہ ایک بلیک ہول ہے. قرآن جو ہے بیسیکلی ایک انتہائی فضول کتاب ہے. قرآن آپ کو کچھ نہیں بتاتی سوائے کنفیوز کرنے کے. آپ کو قرآن، آپ کو اگر ایک آدمی، میں کہتا ہوں قرآن لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے. دیکھیں نا، مطلب ایک بات ہے کہ تھوڑی بہت کلیئرٹی جو اسلام میں پھر آگے دیتی ہے وہ حدیث دیتی ہے، ٹھیک ہے، پھر سیرت رسول اس سے زیادہ کلیئر کر دیتی ہے. مگر یہاں پہ الٹی گنگا ہے. قرآن سب سے ریسپیکٹڈ ہے، جو کہ سب سے زیادہ ڈم اور ڈیف قسم کی بک ہے، جس کے اندر سے کوئی کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد حدیث ہے جو کہ خود ایمبیگوس ہے. اگر حدیث کی بیس پہ کوئی بیٹھ کے رسول کی جو ہے نا ایک بایوگرافی لکھنے بیٹھے تو باقی کتابیں اس سے آپ لے لیں، صرف حدیث دے دیں وہ نہیں لکھ سکے گا، قرآن دے دیں وہ نہیں لکھ سکے گا. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ پھر جب یہ ان کے ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو ان کے ڈس ایگریمنٹس اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پھر وہ نہیں ہو سکتی چیزیں. اور دوسری بات ہے کہ پھر وائلنٹ نیچر ہے اسلام کی، کہ اسلام میں جو بھی رول بتایا گیا کنفلکٹ ریزولوشن کا، جو رول آف دا تھمب ہے وہ ہمیشہ وائلنس ہے. ٹھیک ہے، ڈسکشن نہیں ہے. اسلام میں رول آف دا تھمب جو ہے وہ وائلنس ہے اور ہمیشہ وہی رہے گا. کہ اب دیکھیں نا، مطلب ایک بات ہے کہ جی کوئی مرتد ہو گیا سر اتار دو، مرتد سے بات کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی نے زنا کر لیا پتھر مار دو، چوری کر لیا ہاتھ کاٹ دو. ٹھیک ہے، فساد مطلب اگر بغاوت کر رہا ہے قتل کر دو، زکات نہیں دے رہا جنگ کرو. ٹھیک ہے، ہر چیز کے اندر تلوار جو ہے وہ انوالو ہے. لوگوں کو پیار محبت سے اور آرگیومنٹ سے تو منانے کا اسلام میں کچھ صبر ہی نہیں. پھر جب ان کے تھیولوجیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں تو یہ لاکھ کوشش کر لیں کہ ان کو آرگیومنٹ سے ریزالو کریں. جب اینڈ پہ یہ ایک دوسرے سے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں. اب کرسچینٹی میں اگر دو کرسچن سیکٹس آپس میں فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، دونوں نے ایک فرض کرنے مناظرہ رکھ دیا ہے، وہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی نہیں مان رہا، دوسرا اس کی نہیں مان رہا، ایٹ لیسٹ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا کہ جیزس جو ہے وہ قتل کرنے کو نہیں مانے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ جو ان افیکٹونیس ہے نا یہ ورڈ آف گاڈ کی قرآن کے معاملے میں، کہ یہ ایک بہت ہی فضول قسم کا ایک بلیک ہول ہے، جو کہ جس سے باہر مطلب اس سے اگر قرآن کو رکھ لیا جائے تو کسی کو اسلام کے بارے میں سمجھ نہیں آئے گی کہ اسلام ہے کیا چیز ہے. نہ اسے اسلام کا پتہ چلے گا، نہ اسے پتہ چلے گا نماز کیسے کرنی ہے، نہ اسے روزے کا پتہ چلے گا روزہ کیسے رکھنا ہے، نہ اسے پتہ چلے گا کہ حج کدھر کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے حج کے کیا، نہ اس کو رسول کے بارے میں سیرت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ لگا. رسول کون تھا، کہاں پیدا ہوا، کتنے بچے، یہ وہ بایوگرافی تو رسول کی ہے ہی نہیں ہے نا قرآن میں. تو اب بتائیں مجھے کہ پھر وہ کریں تو کیا کریں. بیسیکلی جو بلڈنگ کی جو بنیاد ہے نا وہ غلط ہے. اس وجہ سے کبھی بھی یہ جو کنفلکٹ ریزولوشن ہے نا یہ پاسبل نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہو گیا سر. پیسفل کو ایگزسٹنس بھی پاسبل نہیں ہے اس وجہ سے. ہاں وہ آئی تھنک وہ مجھے پوائنٹ آپ کا سمجھ میں آ گیا. اگر ٹائم ہے تو میں آپ سے ایک اور کوشچن پوچھ لوں. ہاں جی پوچھیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر لیٹس سے انسٹیڈ آف ابھی جو ڈومیننٹ اسلام کا جو اسٹرین ہے وہ سنی اسلام ہے، اگر سنی اسلام کے بجائے معتزلہ ڈومیننٹ ہوتا یا پھر علویز ہوتے یا علوائٹس ہوتے، اگر وہ ایک مین اسٹریم ہوتا تو کیا اسلام زیادہ پیسفل ہوتا؟ معتزلہ ہوتے، معتزلہ پہلی تو بات یہ ہے کہ معتزلہ جو ہے نا، معتزلہ کے آئیڈیالوجی کے بارے ہمیں جتنی باتیں پتہ چلتی ہیں وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں ان پہ کرٹیسزم کرنے والوں سے. ان پہ کرٹیسزم کون کر رہا ہے؟ ان پہ کرٹیسزم غزالی کر رہا ہے. معتزلہ کے فرقے کے بارے میں سب سے زیادہ انفارمیشن ہمیں غزالی سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، معتزلہ جیسے البیرونی اور رازی جیسے وہ جو کتابیں لکھ رہے تھے اس میں وہ مذہب کا ذکر ہی نہیں کر رہے، وہ میتھمیٹکس پہ بکس لکھ رہے ہیں، وہ اور چیزوں پہ بکس لکھ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہی نہیں ہوں کہ معتزلہ جو ہیں وہ اسلام کا پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے، معتزلہ جو ہیں وہ عرب سیولائزیشن کا پروڈکٹ ہے، کیونکہ پہلے 300 سال میں لوگوں کو شاید کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان تو ضرور کہتے تھے مگر ان کو اسلام کا کچھ بھی نہیں پتا تھا. جو بھی اسلام کی کتابیں ہیں، قرآن کی تفسیر ہے، تاریخ ہے، سیرت رسول ہے، وہ سب جو ہے بغداد کی لائبریریوں میں اور علماء کے محلوں کے اندر موجود تھا. صرف عام آدمی کو کچھ پتا نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو معتزلہ کیا مانتے تھے؟ آئی تھنک کہ معتزلہ ور ناٹ مسلمز ایٹ آل. وہ
شاید جو کہ عربوں کی سویلائزیشن جب اپنی پیک پہ پہنچ رہی تھی تو وہ لوگ تھے جو کہ بہت عالم فاضل پڑھے لکھے سمجھدار لوگ تھے، ٹھیک ہے. پھر ان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو مسلمانوں نے لکھا ہے نا، کہ وہ اللہ کو یہ نہیں مانتے تھے تو یہ تھا تو وہ تھا. ہو سکتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ مانتے ہوں، مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیا مانتے تھے. اس لیے ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر وہ ہوتے، ان کا فرقہ چل رہا تھا، اور آیا ان کا کوئی فرقہ تھا بھی یا نہیں، اب یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے جس کا آنسر ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کوئی. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ متزلہ جو تھے وہ کیا تھے. کیا پتا متزلہ مسلمان ہی نہ ہو، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ 3 صدی تک اسلام جو ہے وہ اس طرح کا تھا ہی نہیں جیسے یہ مانتے ہیں. یہ بغداد کے اور دمشق کے محلوں میں اور بڑے بڑے جو انہوں نے بڑے بڑے مسجدیں تھی ادھر جو عالم بیٹھے تھے، انہوں نے اس کو بنایا. اور یہ پہلی 3 سینچریز میں اسلام واز اسٹل انڈر کنسٹرکشن، اور متزلہ اسی ٹائم پہ آئے اور انہوں نے جو بھی اسلام بنایا وہ بن گیا. پھر اس کے دوران ہی بعد میں پھر وہ آگے منگول آگے، پھر منگولوں نے بغداد کو سیک کر دیا. تو وی نیور نو کہ اصل میں چل کیا رہا تھا وہاں پہ. شاید منگولوں نے سیک نہ کیا ہوتا تو شاید اسلام کی شکل کوئی ڈیفرنٹ ہوتی، ہمیں یہ بھی نہیں پتا. لیکن ابھی بھی کچھ کنٹریز ہے، فار ایگزامپل سیریا میں علویز ہیں، ترکی میں سیریا میں ترکی میں علویز ہیں جن کی پریکٹسز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے مین اسٹریم شیعہ اور سنی اسلام سے. تو وہ بات تو ہے، مگر یہ ہے کہ وی ڈونٹ نو کہ کوئی الٹرنیٹ ورژن ہوتی تو وہ کیسی ہوتی، کیونکہ یہ اب ہے اس بارے میں دیکھ اور چیزیں پتہ چلیں گی تو تبھی پتہ چلے گا. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. چلیں، تھینک یو. اوکے بائے.